یعنی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں. یہ وقت ہے کہ فیصلہ کر لیں کہ عمران یا پاکستان. حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے. یہاں سے یہ قیدی نمبر 800 چور جو ہے تو اس کو کسی دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے. خیبر پختونخوا کی حکومت دے آر فیسیلیٹیٹنگ ٹیررزم ان خیبر پختونخوا. اسی وجہ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں پر آپریشن ہوگا تو یہ لوگ ننگے ہو جائیں گے. اس قوم کے ایک طرف کہتے ہیں کہ اداروں کو سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، لیکن ان کے لیے کرے. یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیز ہو سکتی. بار بار ریپیٹڈلی ہاؤس میں کہا ہے کہ آرمڈ فورسز، جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہم اس کو چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے. ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے، پھر جو میں نے آگے قدم بڑھائے تھے، اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا. یہ سیاست وغیرہ رہ جائے گی. پاکستان ہے تو ہم سب کچھ. اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہے ہیں. ایک سازش ہے، ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان کوئی درار پیدا. سیاسی قوتوں کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے حالات بنے کہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگے. یہ میرا پریفرنس نہیں ہوگا، لیکن میں کیا کروں. ان کا جو سیاسی رنگ ہے وہ ایک ایکسٹریم تنظیم کی طرح دے کر کوئی جا کے اس بندہ کو سمجھائے کہ وہ ہوش کے ناخن لے سیاست کرنا شروع کر دے. یہ ویسے بلاول بھٹو کی جو آخری والا جملہ نا، یہ مجھے پسند آیا کہ کوئی بندہ جا کے سمجھائے عمران صاحب کو کوئی ہوش کے ناخن لیں. کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، کس طرح کی الفاظ کے ذریعے جلغار کی جا رہی ہے، کیوں اپنے لیے مشکلات در مشکلات. ابھی آپ سن رہے تھے حکومتی اراکین کے بیانات، اور وہ بتا رہے تھے کہ اب 4 قدم چلے، اب 40 قدم پیچھے چلے گئے، اب دوبارہ نہیں جائیں گے. مطلب اوبیسلی وہ تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ تو اس لیے نہیں جائیں گی حکومت جو ہے کیونکہ آپ کی حکومت کو دار مدار اسی بات پہ ہے کہ عمران تو جیل میں رہے اور یہ جھگڑا بڑھتا رہے. لیکن اب لگ ایسے رہا ہے کہ بڑا سیریسلی حکومت جو ہے وہ اس جنگ کو جو عمران نے شروع کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے اندر اپنا بھی ایک رول پلے کرتے ہوئے وہ شاید یا جیل چینج کر دے یا شاید وہ مزید سختیاں کر دے، وہ کچھ نہ کچھ کرے گی. ایک بہت بڑا سوال ایک دفعہ پاکستان کی ایک اور بڑی اہم پارٹی تحریک انصاف کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے کسی نہ کسی موقع پر آیا. اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے، جنگ اس لیول تک جا چکی ہے، اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو جس شخص یا شخصیت کی وجہ سے جنگ چل رہی ہے اس کو مائنس کر دیا جائے. ایسا ماضی میں ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جس کے متعلق کہا جاتا تھا وہ کبھی ٹوٹے گی نہیں، بکھرے گی نہیں، اس میں اس طرح مائنس ہوئی بے نظیر صاحبہ جب وہ ایگزائل میں تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ نکلی، اور فیض صالح حیات اور سکندر حیات صاحب جیسے جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ نکلے باہر پیپلز پارٹی میں سے، جو پیپلز پارٹی کبھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اور انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا کے مشرف صاحب کا لائنس کر لیا. ادھر سے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اس طرح مائنس ہوئے کہ پی ایم ایل کیو بنی، اور وہ چودھری برادران، وہ شیخ رشید صاحب جو ایک زمانے میں نواز شریف کے 5 پیاروں میں چودھری پرویز الہی، چودھری شاہ حسین، شیخ رشید، ان تینوں کے نام آیا کرتے تھے. چودھری نثار بھی ہوا کرتے، لیکن چودھری نثار تو نہیں خیر ٹوٹے، یہ 3 ٹوٹ گئے تو الگ ایک پارٹی بنا لی. اس طرح مائنس کیا گیا پی ایم ایل این کو، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو الیکشن میں بھی بڑی بری طرح وہ ہارے، یا ہرایا گیا یا ہارے وچ ایور وے. تو یہ سب ہوتا رہا. ابھی ریسنٹلی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، الطاف حسین کو انہوں نے سبسائڈ کر دیا ایم کیو ایم پاکستان نے. وہ ذرا یونیک کیس تھا. ایم کیو ایم پاکستان جو تھی وہ ٹیررائز تھی. الطاف صاحب کے ٹیلی فونز، الطاف صاحب کی لینگویج، الطاف صاحب کا مبینہ جو ان کی پالیٹکس آف ٹیرر اور وائلنس تھی، تو انہوں نے جان چھڑائی. انہوں نے کہا اچھا فوج ہماری ریسکیو کے لیے آئی. ایم کیو ایم پاکستان نے جان چھڑائی الطاف حسین سے. الطاف سے ملک سے باہر اس کے معاملات ڈفرینٹ، وہ والا معاملہ نہیں جو عمران والا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ مائنس ہو گئی، اور مائنس ہونے کے بعد ایک ایم کیو ایم پاکستان بنی. تو اب تحریک انصاف کے آگے یہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہے، اس حکومت نے لا کے کھڑا کر دیا ہے مائنس عمران ایک نئی تحریک انصاف بنائی جائے. کیا ایسی تحریک انصاف بن سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال رہے گا پاکستان کی سیاست، کیونکہ پاکستان کو جو ایک پارٹی، ایک اہم ترین پارٹی جس نے دونوں پارٹیوں کو ریپلیس کیا یا اس کا آلٹرنیٹو دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، وہ تحریک انصاف، اس کا انتشار، اس کا زوال جو ہے آبویسلی بہت سے لوگوں کے نزدیک، میں ایگری کروں یا نہ کروں، وہ سیاست کا ڈکلائن ہوگا، وہ ملک میں جمہوریت کے لیے ڈسکریجمنٹ ہوگی. ویسے جمہوریت پتہ نہیں کب آئی اس ملک میں، کب چلی گئی، یہ سب کچھ ہے. انہوں نے ایک کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ایک تحریک تحفظ آئین کے تحت جو ہے 20 اور 21 دسمبر کو قومی اسمبلی میں ایک
قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں نون لیگ تو خیر نہیں ہوگی, کوئی مدعو نہیں کر رہے, پیپلز پارٹی کو بلا رہے ہیں, اپوزیشن کو بلا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں اس سے ہونا کچھ نہیں. ان کانفرنسوں سے حکومت کو بلانے کچھ نہیں ہونا, معاملہ لڑائی جہاں پہ وہاں کی ہے, اور وہاں پہ دونوں فریقوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اڈیالہ جیل کے طبی معائنے کی رپورٹ میرے سامنے ہے. ڈاکٹروں کے مطابق عمران خان کے پاؤں کے تلوے کی جلد ایکسرسائز کی وجہ سے سخت ہوگی, یعنی عمران صاحب اس وقت بہت تیز سخت ایکسرسائز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے محکہ کون بن گیا اور انہیں اس سے درد ہو رہا ہے. تحریک انصاف والوں کے لیے جیل کی رپورٹ جاری کر رہا ہوں میں. ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد مناسب دوا تجویز کر دی ہے. جیل ذرائع کے مطابق عمران خان تندرست ہے, معمول کے مطابق کھانا تناول کر رہے ہیں. جیل ذرائع کے مطابق عمران خان نے ناشتے میں ملک شیک, کافی, شہد اور کھجوریں لیں. دوپہر کے کھانے میں مکس دال, چپاتی, 2 فرائی انڈے اور سلاد شامل ہیں, جبکہ رات کے کھانے میں ڈرائی فروٹ ڈال کر ملک شیک نوش کیا اور سیب, کیلا اور امرود بھی کھائے. یہ ہے جی ان کی میڈیکل اور پوری فوڈ کی رپورٹ آپ کے سامنے.